اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 11 سے سبق ہے۔ سیقول اب کہیں گے لکا آپ سے المخلفون من الاعراب جو دیہاتی آپ سے پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا ہم کاموں میں لگے رہ گئے، اموالنا اپنے مالوں کے، واہلونا اور اپنے گھر والوں کے، فاستغفر لنا سو ہمارا گناہ بخشوائیے، یقولون بألسنتہم وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فمن یملک لکم کون طاقت رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا اگر وہ تمہارا نقصان کرنا چاہے، او اراد بکم نفعا یا وہ تمہیں نفع دینا چاہے، بل کان اللہ بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ بل ظننتم کوئی نہیں بلکہ تم نے خیال کیا، ان لن ينقلب الرسول کہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے رسول، والمؤمنون اور مسلمان، الی اہلیہم اپنے گھر کو، ابداً کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی بھی لگتی تھی، وظننتم ظن السوء اور تم نے گمان کیے برے گمان، وکنتم قوما بورا اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سفر حدیبیہ میں نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے حملے کے پیش نظر جیسے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھی سب کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، اور ان لوگوں نے جانے سے عذر پیش کر دیا اور ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے کہ یہ تو وہاں جا کر ہمیں قریش مکہ سے لڑائی کروا دینا چاہتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اور اس کے ساتھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب یہ تو ان کے دل کی بات تھی جو ان کے زبانوں پر آئی، اور ایک کام وہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے کہ سفر حدیبیہ کو صلح حدیبیہ میں تبدیل کیا اور صلح حدیبیہ کو فتح مکہ میں۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر آپ کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی۔ اب جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مزدہ ملتا، خبر ملتی، تو وہ کیا کہنے والے ہیں اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی کہ جب آپ جائیں گے تو وہ لوگ آپ کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ سفر حدیبیہ میں جانا چاہتے تھے، لیکن شرکت نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے مال نے ہمیں فرصت نہ لینے دی اور ان کی ضروریات میں مشغول رہ کر ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے، تو اب اس کوتاہی کے لیے ہمیں معافی کر دیجیے۔
اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ ان کا عذر ہوگا جو وہ پیش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کیونکہ اصل میں واقعتاً یوں نہیں ہے کہ ان کے اہل و عیال نے ان کو مصروف رکھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ خود جانا نہیں چاہتے تھے. آپ کہیے ان سے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، کہ اگر تمہاری اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ تمہارے اہل و عیال کی مصروفیت نے تمہیں جانے نہیں دیا، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے اہل و عیال اور مال میں جو نفع یا نقصان اللہ مقرر کر چکے ہیں، کیا کوئی اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے فائدہ رکھا ہو اور کوئی تمہیں نقصان پہنچا کے چلا جائے، یا اللہ نے نقصان رکھا ہو اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچا کے چلا جائے. البتہ شریعت نے بہت سے ایسے مواقع پر عذر قبول کرنے کی رخصت دی ہے، بشرط یہ کہ وہ عذر واقعی عذر ہو. لیکن جہاں پر شریعت کا کوئی حکم قطعی ہو، وہاں پر کسی قسم کا عذر قبول نہیں ہے. یہی حال سفر حدیبیہ کا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھر بھار کے مشاغل کو یہاں پر قابل قبول عذر قرار نہیں دیا، اگرچہ وہ سچا بھی ہوتا، اور تم تو سچا عذر دے بھی نہیں رہے. تو یہ بات اپنے ذہن اور دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھا لو، جو نفع اور نقصان اللہ مقرر کر دے اس کی تم رکھوالی کرو یا نہ کرو، وہ تمہیں پہنچ کے رہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بما تعملون خبیرہ، تمہارے کاموں سے خبردار ہے. پھر مزید ان کی غلط فہمی کو دور کیا کہ اصل میں وہ وجہ تمہارے مال اور اسباب اور تمہاری اہل و اولاد نہیں تھے، وجہ یہ تھی تمہارا یہ خیال تھا أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، کہ جو مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ جو خود تشریف لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اپنے گھروں کو، بلکہ ادھر کفار کے ہاتھوں، مشرکین کے ہاتھوں مارے جائیں گے. اور کہا یہ بات تمہیں سوچتے ہوئے دکھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بات تمہیں بہت اچھی لگتی تھی تمہارے دلوں کو بھی، اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے عداوت تھی. خود تمہارا یہ دلی تقاضا تھا، تمہاری دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ تکلیف ملے، یہ مشقت پہنچے ان تک، اور تم نے برے برے اندازے لگائے، اور یہ وہ اندازے تھے جن کا پیچھے بھی تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین ان کو ہلاک کر دیں گے. اور کہا کہ یہ سوچ کر رکھنے والے لوگ اصل میں خود ہی تباہ ہونے والے. اسی لیے ارشاد فرمائے کہ تم لوگ خود تباہ ہونے والے لوگ تھے، کیونکہ تمہاری سوچ اللہ کے رسول کے لیے نیک نہیں تھی، ایمان والوں کے لیے تمہاری سوچ اچھی نہیں تھی. تمہاری یہ سوچ خود تمہیں ہلاکت اور تباہی کی طرف لے گئی. تو یہ آیات ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے اور بہانوں سے کام لیا. تو ان کا یہاں پر احوال ذکر کیا گیا. اور بہت سی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض حضرات ان میں سے مخلصانہ طور پر توبہ کر کے اور واپس صحیح راہ راست پر آ گئے تھے. اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جب کبھی آپ جہاد کے لیے جاتے تو یہ منافقین عذر معذرت کر کے پیچھے رہ جاتے
اور اصل میں ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ جائے اور کفار کے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا ہو جائے اور ہم پیچھے بچ جائیں گے. لیکن جب آپ صحیح سلامت واپس آ جاتے تو پھر ان کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور طرح طرح کے عذر بیان کرتے، اور وہ عذر ان کے کہنے سے پہلے اللہ آپ کو بتا دیتے تھے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے جو ایک نبی کا منصب ہوا کرتا ہے، کہ جہاں پر جس علم کی ضرورت ہو اللہ سبحانہ و تعالی وہ ان تک پہلے سے پہنچا لے. یہی نبوت کی شان ہوا کرتی ہے. اور آپ نے کبھی بھی ان سے غرض نہیں رکھی، ان سے مزید پوچھ گچھ نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ ایسے سوال کریں گے، ایسے عذر کریں گے، اور اس کا جواب یہ ہے. لہٰذا آپ ان سے اعراض کریے، آپ ان کی باتوں میں نہ پڑیے، آپ ان سے تفصیلات مت پوچھیے، کیونکہ تفصیل پوچھیں گے تو جیسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 بولنے پڑتے ہیں، یہ ایک عذر کو چھپانے کے لیے ہزاروں عذر گھڑیں گے، ہزاروں قصے کہانیاں بنا لیں گے جو کہ سب کے سب من گھڑت ہوں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات پہلے سے بتا دیے جاتے، آپ کو باخبر کر دیا جاتا، اور آپ ان لوگوں کی بات سن کر اس میں مزید کوئی سوال جواب نہیں کرتے تھے. پھر جن کے لیے اللہ نے کامیابی لکھی ہوتی وہ توبہ کر لیتے، اور جن کی قسمت میں ازل سے بدنصیبی لکھی جا چکی ہوتی وہ اپنی اس بات پر ذرا بھی شرمندہ نہ ہوتے، بلکہ جب آپ ان کا عذر سنتے تو وہ اور الٹا خوش ہو جاتے کہ ہم نے آپ کے سامنے جھوٹے بہانے بنائے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. اور جھوٹ بول کے بچنا بھی کوئی کمال ہوا کرتا ہے، لیکن جس کی عقل جس کو جو سمجھا دے. تو یہ سورہ فتح کے مضامین ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم تک پہنچائے ہیں. ایک مبارک سفر، ایک بابرکت سفر جو کتنے مراحل سے گزرتا ہوا تکمیل تک پہنچا تھا، اور جس کی تکمیل کامل فتح مکہ پر ہوئی تھی، جس کے بعد اسلام کو آسانی سے ترویج کا موقع ملا، اور وہی اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے. لیکن ہم اپنی غفلتوں سے اس کو وہ مقام نہیں دے رہے. ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. ہر دن جب وہ جاگتا ہے وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ جاگتا ہے، اور وہ ذمہ داری، وہ سوچ، وہ فکر یہ ہے کہ جس نبی کے ہم نام لینے والے ہیں اس دین کا تقاضا ہم سے کیا ہے. ہر دن جو ہم زندہ رہ کر گزارتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم نے وہ فرض ادا کر دیا جو اس امت کا ہے. ہر شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے زندگی کی کتاب کو ایک نئی شکل دے کے جاتا ہے. یہ زندگی کی کتاب ہے، ہر ایک کا باب ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھو اس باب میں کیا لکھا. اللہ کریم ہم سے حقیقی معنوں میں وہ کام لے لے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارے تعلق کو اپنے اس پاک کلام کے ساتھ مضبوط سے مضبوط جوڑے، تا قیامت اللہ ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.